اور آج تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ 172 ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے؟ انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی، اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں۔ کافی دوست، صرف ہم بیزار نہیں ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے، ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے۔ شیخ صاحب یہ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، یعنی ہر چیز کی، یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب میں ان کے لیے تیار ہوں۔ اور باقی ان چوروں، چکوں، لٹیروں، منافقوں سے نہ گھبرائیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کو شکست فاش دے گا، اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کو کامیابی دے گا، اور یہ لوگ جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، جو عمران خان کا مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، لاسٹلی عمران خان صاحب عزتوں کے فیصلے خدا کے پاس، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کل تک، میں ہوں محمد جنید حلیم۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ 2018 کے بعد اس وقت ملکی سیاست میں سب سے بڑی ہلچل برپا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اپوزیشن نے طویل جدوجہد اور مشاورت کے بعد بالآخر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں آج جمع کروا دی ہے۔ قومی اسمبلی رولز کے مطابق اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اب اسپیکر قومی اسمبلی 14 روز کے اندر اندر اجلاس بلانے کے پابند ہوں گے۔ اسمبلی اجلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے 3 سے 7 روز کے درمیان اس پر ووٹنگ کروانی ہوگی، یعنی کہ رائے شماری کروانی ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں طبلِ جنگ بھی بچ چکا ہے، اور اب دونوں طرف تیاری زور و شور سے جاری ہے، اپنی کامیابی کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن الٹی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے۔ اور اس صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہی چیلنجز درپیش ہیں۔ متحدہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی چال چل دی ہے۔ اپوزیشن کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ 172 جو ارکان کی حمایت انہیں درکار ہوگی، کیا ایوان میں اس کی حاضری کو وہ یقینی بنا پائیں گے، اور کیا اپوزیشن یہ کام کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، سب سے بڑا امتحان ہے اپوزیشن کے لیے۔ اس پر پروگرام میں بات کریں گے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی بات کی جائے تو ایک جانے تو بیک وقت پنجاب اور وفاق میں انہیں محاذ کا سامنا ہے، اور دوسری طرف جو ایک اور بڑا چیلنج ہے ان کے لیے وہ ہے اتحادیوں اور ناراض پارٹی ارکان کو منانے کا چیلنج، جو کہ بدستور اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آج وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بھی ملاقات کی، اور ایک بار پھر سے انہیں کام جاری رکھنے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر قانونی پہلوؤں پر مشاورت کر لی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت ان تمام چیلنجز سے نکل پائے گی؟ سیاست گھنٹوں میں تبدیل ہو رہی ہے، آنے والا وقت پہلے سے مختلف ہے اور اس میں شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس صورتحال میں جہاں اپوزیشن انتہائی پر اعتماد ہے اور دکھائی دے رہی ہے، دعوے کر رہی ہے، تو حکومت ان سے زیادہ پر اعتماد نظر آ رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کی نسبت حکومت کے پاس ہمیشہ ہی زیادہ آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کون کہاں کس کے ساتھ ہاتھ کرتا ہے، جبکہ اس سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس بار تاریخ رقم ہوگی یا پھر خود اپنے آپ کو دہرائے گی۔ یہ تمام موضوعات زیر بحث لائیں گے، اپنے مہمانوں کے سامنے سارے سوال رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جان سکیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ، اس کے علاوہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گے، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے، اس کے علاوہ تجزیہ کار اور صحافی عنبر شمسی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آغاز کروں گا عفنان صاحب آپ سے، آپ اس وقت لندن میں بھی موجود ہیں، میاں صاحب کی خیریت کے حوالے سے بتائیے گا، اور جو اس وقت ملک کے اندر ایک سیاسی بھونچال آ چکا ہے، اس کو لے کے کیا توقع کی جا رہی ہے؟ تحریک عدم اعتماد تو پیش کر دی، آپ کے خیال میں کب تک اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ہیلتھ ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اسٹیبل ہیں۔ ان کو بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ آن گوئنگ ہیں، اس کے اوپر وہ معاملہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ بتائیں۔ جہاں تک بات رہے گی نو کانفیڈنس موشن کی، اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ آج موو کر دی ہے
یہ بہت دفعہ ہمیں کہا گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت دفعہ تانے بھی دیے گئے کہ جی آپ موو کر کے دکھائیں گے, آپ نہیں کر سکتے. تو وہ آج ہم نے اللہ کے فضل سے موو کر دیا, اور ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ کافی کانفیڈنس ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ 172 کا نمبر پورا کریں گے, اور انشاءاللہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہوگی. جو میری اپنی اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ 1 ویک کے اندر جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ مطلب کہ اس کو کرنا ہوتا ہے پورا. 1 ویک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد 22-23 کو OIC کا سمٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر نہیں ہوگا اس کے بعد یہ سارے معاملات کی جائیں؟ اگر غیر یقینی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جنگ ہنسائی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اس معاملے کو کیسے آگے لے کے جایا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 1 ہفتے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, اور ظاہر پاکستان کا وقار جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. تو لیکن اس کے اوپر جو حکومت کی جو ہوگی معاملات اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اگر وہ کوئی سجیشن دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کون سا ہونا چاہیے وقت جو سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, بات کرنے پہ ہے کہ اس میں کچھ دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, اس پہ اعتراض نہیں ہوگا اپوزیشن کو. کمل صاحبہ, آپ بارہا کہتے تھے, آپ کے وزراء کہتے تھے, وزیر اعظم کہتے تھے کہ اگر اتنا ہی ان کو اعتماد ہے اپوزیشن کو تو پھر تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. اور جس طرح کہتے ہیں نا اب کی مار تو تحریک عدم اعتماد تو آ گئی, اب طول دینے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب ایسے مواقع کیوں تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اس کو جتنا کھینچا جا سکتا ہے کھینچا جائے؟ کمل صاحبہ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہاں, میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ اس کو ہم طول دینے کی یا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی ابھی ایک تعزیتی اجلاس ہوگا اور اس کے بعد پھر OIC کا سمٹ ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے 14 دن کے بعد. اچھا, آپ مجھے ذرا اجازت دیجیے گا, میں اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لوں, پھر آپ مجھ سے جو کوشچن پوچھنا ہو دوبارہ پوچھیے. دیکھیے, پہلے تو آپ کو میں سے تھوڑا سا ریکیپ کرا دوں. وہ 23 مارچ میں ایک مارچ ہونا تھا جو ان سب نے مل کے کرنا تھا, لیکن وہ چھوٹے ننے مننے جو ہیں وہ 27 کو ہی نکل پڑے. اب 10 دن بعد وہ یہاں آ رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے پاپا جان کو کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو آج انہوں نے ان کو سیف ایگزٹ دیا ہے ایک طرح سے یہ ڈال کے, تاکہ ان کا آنے کے بعد جو سب کو انتظار ہے کہ کیا نکلنا ہے, کلائمیکس کیسے ہونا ہے, اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کو بڑی ٹینشن ہو گئی کہ بھائی ہم نے پنجاب میں ان کو آنے دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ جیالوں کو سپورٹ کیا کریں جن کے ہم ابھی بھی خلاف لڑتے ہیں. NA-133 کا الیکشن ابھی ہوا ہے, علی پرویز ملک صاحب نے کتنی ساری چارج شیٹس ان کے اوپر لگائی اور انہوں نے جواب میں ان کے خلاف کیا کیا. دونوں کیمپ سامنے فائرنگ کرتے رہے, وہ بھی آپ کے سامنے, ڈھکا چھپا نہیں ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں جس وقت 3 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد یہی یوسف رضا گیلانی تھے جس کو لیڈر آف دی اپوزیشن ماننے سے نون لیگ نے انکار کر دیا. نذیر تارڑ صاحب آج تک سینٹ میں الگ اپنا گروپ لے کے بیٹھتے ہیں جس کا حصہ افنان اللہ صاحب بھی ہیں. تو یہاں تک تو بات ہو گئی ہے ساری. اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بلی پہلے سے نکالی ہے لیکن صرف آنکھیں نظر آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. چلیں, انہوں نے تو نکال دی, آپ نے ابھی تک نہیں نکالی. آپ کا پلان کیا ہے, کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ اور آپ نے اعتراض کیا اس عوامی مارچ پر, تو 1 مارچ آپ نے ابھی نکالا سندھ میں, اس سے پہلے 126 دن کا جو دھرنا ہے اس کو تو آپ اپنا کامیابی قرار دیتے ہیں. تو پھر یہ تو جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا احتجاج کرنا, کیا خیال ہے؟ میں نے احتجاج پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں اٹھایا, نہ میں نے مارچ پہ اعتراض اٹھایا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اس پہ شور شرابہ تھا, 5 دن دے رہے تھے, 48 گھنٹے 72 گھنٹے کے, خان صاحب جو ہیں وہ جا کے اب بس میں پہنچوں گا اور خان صاحب کی حکومت گئی, میں پہنچوں گا اور خان صاحب استعفیٰ میرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. ان کی ذرا عزت رکھی ہے کہ وہ اب رات کے اندھیرے میں پہنچ رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ ساری بات ہے. اور دوسرا, حکومت کے پاس کوئی بلی نہیں ہے, ہمارے پاس ہے ببر شیر, ہم وہی نکالیں گے جب ایک دفعہ نکالیں گے جو داڑتا ہے اور سب کو بھگا دیتا ہے. اور ایک چیز میں اور ضرور کہوں, میں شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اعلیٰ اسٹیٹمنٹ آج دی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو کیوں اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جی وہ یورپین یونین کے بارے میں آپ نے بات کی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ خلاف بات کی. وزیر اعظم صاحب نے ملسی کے جلسے میں جو ایک ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کا تقاضا جو بنتا تھا اس کا اظہار کیا, کیونکہ ڈپلومیٹک نارمز یہ بالکل نہیں کہتے جلسہ عام میں, آپ جلسہ عام میں اس لیے کیا کیونکہ وہ ڈان کے اخبار میں اس کو ریلیز کرایا گیا, اس لیے وہیں سے ہی میسج دیا گیا جس کو پوری دنیا نے پھر ریکارڈ بھی کیا ہے. اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کا فون آیا وزیر اعظم سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو, اس کانفلکٹ کو ریزالو کرانے میں آپ بھی میڈیشن کریں اور مدد کریں ہماری. لیکن ادھر ان کو اتنی تکلیف ہو گئی, اتنا دکھ ہو گیا, اتنی
پریشانی ہو گئی, وہ ہمارے دوست ناراض ہو گئے. تو پوچھنا یہ تھا کہ دوست ناراض ہونے کی ٹینشن ہے یا دوستوں کے پاس رکھے ہوئے مال کی فارغ ہو جانے کی ٹینشن ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے, ان کو سارا چارج کرنے میں جو انہوں نے ہوا بھری اور ان کو لانچ کی ہے, اور یہ ساری عدم اعتماد کا ایک دم جو شور انہوں نے مچایا, یہ اس کے تانے بانے کہیں اور سے جا کے ملتے ہیں. بہت ایک جملہ بہت زور زور سے کہا جایا کرتے تھے بلاول صاحب, تم تو ایک کٹ پتلی ہو, تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. بس یہی یاد رکھ لیں. بیرونی ہاتھ کی کمل صاحب آپ نے ذکر کیا ہے, یہ فکریں ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں ماضی کے اندر. ابھی بھی فورن فنڈنگ کے حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی یہی اعتراض کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کیا فورن فنڈنگ کے ذریعے کسی بیرونی سازش کا حصہ تھی. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. عنبر صاحبہ, یہ بیرونی سازشوں کی ایک بار پھر سے باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں, تو کیا وفاق کے ساتھ ساتھ بزدار صاحب کے خلاف بھی کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے؟ یہ بیرونی سازش جو ہے نا, جی ٹھیک ہے, ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں عنبر صاحبہ سے رابطہ کرنے کی. عفنان صاحب, بیرونی سازشوں کی بات آپ لوگ بھی کرتے رہے, آپ کے اوپر بھی اعتراضات لگتے رہے, ایک بار پھر سے آپ کو اس سازش کا حصہ ہونے کا الزام کا سامنا ہے. کیا کہیں گے, کیا یہ ساری سازش کا حصہ بن کے بیرونی قوتوں کو فائدہ پہنچانے جا رہی ہے نون لیگ یا اپوزیشن؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ یہودیوں سے یا انڈین سے یا فورن کمپنی سے جو ہے وہ پیسے لے کے پاکستان کے اندر سیاست نہیں کی. ہمارے پہ کبھی یہ کوئی الیکشن کمیشن کے ڈاکیومنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فورن نیشنل سے اور انڈین نیشنل سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے فنڈنگ لی ہے. پی ٹی آئی کی اور بہت ساری ایسی بھی تھی جو ڈکلیئر نہیں تھی. اب کیونکہ وہ یہی سارا پیسہ لے کے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی سارے بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کوئی یہ وہی الزام والا معاملہ ہے جو پچھلے 4.25 سال سے چل رہا ہے, کہ بجائے اس کے کہ آپ کچھ ڈیلیور کرتے, آپ کچھ عوام کے لیے کرتے, مگر وہ الزام تراشیوں پہ الزام تراشی ہے, جس کی کیا کہتے ہیں مطلب جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ آ گئی ہے, اور عمران خان صاحب کی ٹانکیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں, اور جو ان کی جو بد افاسی ہے وہ ان کی آپ نے ابھی تقریر سنی ہوگی جو اس دن انہوں نے کی ہے, اور جس طرح کی اس میں انہوں نے باتیں کی اس سے وہ واضح نظر آ رہی ہے. تو اقتدار جب جاتا ہے ہاتھ سے نا, اچھا اپنا تحریک عدم اعتماد تو آ گئی, لیکن انحصار کس پہ ہے؟ کیا اتحادیوں پہ؟ کیونکہ اتحادیوں نے تو ابھی تک واضح حکمت عملی ظاہر نہیں کی کہ وہ کس کی طرف اپنا جھکاؤ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر کیا جے کے ٹی گروپ ہے, علیم خان گروپ ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, آپ کو کامیاب کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں, ہم جو مطلب کہ ظاہر ایگزیکٹ اسٹریٹجی ہے وہ تو میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 26 کے قریب ایم این ایز ہیں جن کی سپورٹ ہے جو حکومتی اتحاد کے اندر ہے, اور ان کو جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کے اوپر اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے. اور اس کے آپ کو پتہ ہے 162 ہمارے ہیں, تو اوپر 26 آپ لگا لیں کہتے ہیں, تو وہ آرام سے اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب کریں گے نو کانفیڈنس موشن کو. اور ظاہر ہے یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ پچھلے 4 سال سے, وہ جو ہے ختم ہونے کا ٹائم جو ہے وہ بس انشاءاللہ بہت جلد آ رہا ہے. عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا. اور مجھے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں, مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہر چیز کو اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا ڈی گریڈ کر دیا گیا ہے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ تبدیل میں کھڑے ہو کے آپ نیٹو اور آپ یورپین یونین کے اوپر آپ حملے کر رہے ہیں. بھائی آپ مطلب پرائی کی لڑائی میں آپ مطلب آپ کا کیا ہے, وہ جو ہے نا وہ اس کی شادی میں عبداللہ بیگانہ. چلے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, عنبر صاحب کی رائے جانیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, بریک کی بات خوش آمدید. عنبر صاحب, آپ کی بات مکمل نہیں ہو سکی تھی. بقول وزیر اعظم کی ایک غیر ملکی سازش ہے, اپوزیشن اس کا حصہ ہے, لیکن یہ سازش کون کر رہا ہے اور یہ ثابت کیسے ہو پائے گا؟ یہ اچھا سوال ہے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی حکومت خطرے میں ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے, اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں جب پیناما کا کیس ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سارے ایسے رہنما تھے, اور اس وقت میں پروگرام بھی کرتی تھی, میرے پروگرام میں بھی کہتے تھے, پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ایک سازش ہے, کیونکہ انہوں نے سی پیک اور چائنا کے ساتھ دوستی کو آگے بڑھایا اور سی پیک کو پاکستان میں قائم کا انعقاد کیا اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ چلتا رہتا ہے. دیکھیے, چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز تب ہو
یا پاکستان تحریک انصاف اب ہو. آپ حکومت میں جب ہوتے ہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے, وسائل ہوتے ہیں, آپ اگر ایسا بڑا بیان دے رہے ہیں بین الاقوامی سازش کا, تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ثبوت, چاہے ریکارڈنگ ہو, چاہے کوئی ای میل ہو, چاہے فون کال ہو, وکی لیکس ہمارے سامنے آئی تھی, تو اس قسم کا کوئی اگر مواد ہو تو میرے خیال میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایسے ثبوت نہیں ہے تو دوسری طرح اگر آپ کیونکہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی بیرونی طاقتیں مداخلت کر رہی ہیں اور وہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر, ٹاس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف کیس کر دیں جو پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ظاہر ٹریزن کا کیس بن سکتا ہے. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو سفیر ہیں یہاں مغربی ممالک کے, جس میں یورپین یونین کے سفیر موجود بھی ہیں, امریکہ کے سفیر تو نہیں ہے فی الحال, چارج ڈافیر ہیں, ان کو یا تو آپ طلب کریں, ان سے جواب لیں, یا ان کو ملک سے نکال دیں. میرے خیال میں 2-3 طریقے ہیں جس سے آپ اس الزام کی سنجیدگی کو ثابت کر سکتے ہیں اپنے ایکشن سے یا قانونی کارروائی کے ذریعے. اگر ایسا نہیں آپ کرتے, اس کا مطلب یہ ایک سیاسی بیان ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ چاہے آپ وزیر اعظم ہو, چاہے آپ وزیر ہو, چاہے آپ ایک جماعت سے ہوں یا دوسری جماعت سے ہوں, جو خارجہ معاملات ہوتے ہیں وہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں, وہ آپ کی سیاسی جماعت یا انٹرنل پالیٹکس کی ملکیت نہیں ہوتے کہ آپ جلسے میں بات کریں. ایک سفارتی طریقہ بھی ہوتا ہے. اگر یورپین یونین نے بالکل درست, میں کہوں گی, میں بالکل مانتی ہوں, یہ بہت غیر معمولی اس قسم کا اسٹیٹمنٹ تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹ واز ناٹ ڈپلومیٹک. لیکن پاکستان کو تحمل کا یا وزیر اعظم کو تحمل کا استعمال کرتے ہوئے, ایک خود ظاہر کرتے ہوئے کہ ڈپلومیسی کس طرح سے ہونی چاہیے, ڈپلومیٹکلی خارجہ آفس کے ذریعے جیسے انہوں نے بھی بیان دیا, اس کو معاملے کو کرنا چاہیے تھا. اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس کے نظر کرنا میرے خیال میں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف ہے. اچھا کمل صاحبہ, جس طرح سے انور صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر یہ خبر ہے یا وزیر اعظم کا خدشہ ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, اب حکومت میں ہے, وزیر اعظم ہے, آپ کو بجائے اس کے کہ ایک عوامی جلسے میں ان خدشات کا اظہار کرنا چاہیے یا خبر دینی چاہیے, اس پہ ثبوت دینے چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے. اچھا میں پہلے ذرا جواب دیتا ہوں. افنان صاحب نے الزام لگایا کہ جی یہ ہندوؤں سے یا اسرائیلیوں سے پتہ نہیں کوئی فنڈنگ کرتے رہے, آپ نے بھی کہہ دیا. تو جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ تو خیر فی الحال میٹر سبجیکٹ ہے اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. اس میں کہیں بھی فورن فنڈنگ نہیں ابھی تک آ رہا ہے. وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اور فورن فنڈنگ میں فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا تو نون فیکٹ ہے, اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے کے بے نظیر کی حکومت ٹاپل کی تھی, اور یہ کلپ ابھی بھی پڑا ہوا ہے آرکائیو میں, نکال کے سنا دیں. بے نظیر صاحبہ نے ان کے اوپر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کے آرکائیو میں ہے, وسائل آپ کے پاس ہیں, ابھی تو آپ حکومت میں ہیں. دیں گے نا جی, میں سب کی بات خاموشی سے سنتی ہوں, تو میری بھی ذرا پلیز سن لیجیے. اور دوسرا مجھے اس وقت سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ میں صرف فون پہ ہوں. جی جی ضرور بات کیجیے آپ. جی تو اسامہ بن لادن والا جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹی وی پہ کلپس موجود ہوتے ہیں, اور اگر آپ کہیں گے تو میں نکال کے بھیج دیتی ہوں, آپ چلا دیں. وہ تو ساری دنیا کو زبانی یاد ہے بے نظیر صاحبہ کا انٹرویو کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اور دوسری دفعہ جب انٹرویو دیا تھا تب انہوں نے مشرف کے ماشاء اللہ کو ایون سپورٹ کر دیا تھا اگینسٹ نواز شریف, کیونکہ وہ ان سے جتنی تنگ آئی ہوئی تھی کہ ان کی حکومت یہ ٹاپل کرتے رہے ہیں ہمیشہ, فنڈنگ کر کے اور پیسے لے کے یا سازشیں کر کے اور چھانگا مانگا کی سیاست کر کے. تو کبھی جرنل چلے اپنے سوال پہ آ جائیں جو میں نے آپ سے پوچھا. میں اسی سوال پہ ہوں جی. میں جو بات ساری ڈسکشن ہوئی ہے میں وہ حکومت کے بارے میں ہو رہی ہے, اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اس پہ بات کروں. انہوں نے کہا جی 162 ہمارے اور 25-26 اوپر سے ہم لے آئے, تو بڑی مبارک ہو اگر 25-26 آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن 162 آپ کے ہیں, یہ آپ کو کیسے یقین؟ یہ تو جس دن آپ آ کے کھڑے ہوں گے اور آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ 172 آپ کے پاس موجود ہیں. یہ اس سے پہلے اس طرح کے جتنے مرضی آپ بیانات دے دیں. لیکن آپ اتنے وثوق سے یقین سے کیسے کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس یہ نمبر پورے نہیں ہیں کمل صاحبہ؟ دیکھیں اس ملک کی ایک ہسٹری ہے. 1989 میں ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی, اور اس میں جس وقت ٹائم آیا تھا تو بے نظیر صاحبہ کی جو اڑی جڑی حکومت تھی ان کے پاس 4 ممبران زیادہ چلے گئے تھے. تو اسی ملک کی ہسٹری ہے, اور انہی لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ ابھی تک اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی بہت زیادہ لوگ نئے تو آ نہیں گئے, ہمارے طرح کے یہاں ہیں نا جو نئے لوگ ہیں, اور ہم لوگ کبھی 17 کروڑ کی آفروں پہ یا 20 کروڑ کی آفروں پہ ان کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. یہ میں علی اعلان آپ کو بات کر رہی ہوں.
جہاں تک انہوں نے JKT گروپ کی آپ نے ان سے بات کی، تو اب کیا یہ جو چینی چور کا الزام، ATM تو جہاز سے یہ کر لیا وہ کر لیا، آج کل تو یہ اپنی ساری جماعتیں ولدیت کے خانے میں کچی پینسل سے انہی کا انعام لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہی بات ہو جائے گی قمر صاحبہ، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو وزیر اعظم نے چپراسی نہیں رکھنا تھا ماضی میں، اب وہ وزیر داخلہ ہیں، اور بھی بہت سی شخصیات ہیں. بیٹھے ہوئے ان کو ڈیفینڈ کرنے دیں. اتحادیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی روٹی شوٹی کھلا کے فارغ کیا تھا، انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا. بہرحال OIC کا ان کو بھی پتا تھا کہ اجلاس ہونا ہے، اور آج سے نہیں 2 مہینے سے پتا تھا، کیونکہ 2 مہینے پہلے ایک ایکسٹرا آرڈنری اجلاس بلایا گیا تھا ریگارڈنگ افغانستان اینڈ کشمیر، اور اس دن سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ رینوویشن کا ورک بھی ہوگا، اور 21 سے لے کے 23 تک پاکستان میں تمام وزرائے خارجہ کا OIC کا اجلاس ہوگا. تو آج انہوں نے جو 23 مارچ کے بعد لے کر آنی تھی مارچ اور سارا کچھ کرنا تھا، اس کو اتنی ایمرجنسی میں جمع کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو بھی فیس سیونگ مل جائے اور یہ بھی اس کے انڈر کور جا سکے. تو ابھی ہماری تو اسٹریٹجی ہے، ہمارے پاس کارڈ ہیں. وزیر اعظم نے اگر ایک بات کہی ہے کہ میں وہ علاج کروں گا کہ انشاءاللہ 5-6 سال سکون سے بیٹھیں گے، تو ظاہر ہے کسی وجہ سے کی ہے. یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ انتقامی سیاست ہوگی اس کے بعد اگر یہ کامیاب نہ ہوئی. سفارتی آپ نے کہا کہ آداب دیکھیں، سفارتی کوئی چلیں موقع دیجیے گا، ٹھیک ہے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف قمر صاحبہ. ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم آپ کے آپ ہی کے الزامات کا جواب لیتے ہیں افنان صاحب سے. افنان صاحب، جو نون لیگ پہلے لکھیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے ابسٹین کیا ہے تو آپ ہمیں پرانے جس طریقے سے آپ کو ساری سروسز دیا کرتے تھے کہ اوباما جو ہے وہ آدھی رات کو یہاں پاکستان میں آپریشن کروا دیتا تھا اسامہ بن لادن کو، اور اگلے دن صدر زرداری شکریہ کا خط لکھ دیتے تھے. وہ 2 مئی 2011 کا خط پڑا ہوا ہے، ان کا پورا کیا کہتے ہیں آرٹیکل چھپا ہوا ہے، وہ دیکھ لیجئے. اور جو کارگل کا آپریشن تھا اس میں اپنے الزامات کا جواب تو لینے دیجیے. کون گیا تھا، تو یہ بھی ساتھ ہی ملا لینا. ریفرنسز ہیں یہ سارے ہسٹری کے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. افنان صاحب، نون لیگ نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، اور آپ نے کہا کہ جی جس طرح سے وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں ان کو لوٹا بھی پکارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اب ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کہاں گئے وہ نظریات، کہاں گئے وہ اصول؟ ایک بار پھر سے قربتیں بڑھ رہی ہیں آپ لوگوں کی بھی، جو تحفظات ہیں، جو ہم خیال گروپ ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تانگا پارٹیوں کے نمائندے ہمیشہ ایوانوں میں آتے رہے ہیں چور دروازوں سے. تو یہ نہ کہا جائے کہ جی ہم بڑے جو ہے، معلوم ہے کہ کون کون کس طرح ایوانوں میں پہنچتا ہے پاکستان کے اندر. اور یہ کہہ دینا کہ جی دوسرے جو ہے وہ یہ کہاں پہ ثابت ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. آپ کا تو رپورٹ پوری کی پوری آ چکی ہے، الیکشن کمیشن پاکستان نے رپورٹ نکال کے دی ہے، نام ہے ان لوگوں کے جن سے آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں گھما رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں. یہ جو الزام لگانے کا سلسلہ ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ کوئی بات ہے آپ کے پاس ہے، آپ کے لیڈر نے فورن فنڈنگ کے اندر پیسے لیے ہیں، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ ہم کسی کوئی نیوز آئٹم نکال کے نہیں بات کر رہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ اس کے اوپر مزید اور انفارمیشن بھی نکلے گی کہ کہاں سے آپ ابھی آگے دیکھتے جائیں کہ کہاں سے ان کا پیسہ ان کے پاس آتا رہا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جس طرح کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کچھ کیا کہتے ہیں پیپل پارٹی کے لوگ توڑے، کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ توڑے، کچھ کسی اور پارٹی کے توڑے، اس کو ساروں کو ملا کے اکٹھا کر کے بنا دیا. یہ کوئی جمہوریہ کہتے طریقہ تھا جب آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ افنان صاحب، پلان کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ الزام تراشی تو چلتی رہے گی اگر آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے دعوے اسی طرح سے کیے ہوئے جس طرح سے حکومت کر رہی ہے کہ آپ ناکام ہوں گے، آپ اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں. پلان کیا ہے؟ جو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اس پہ کس طرح سے قابو پائیں گے اگر آپ لوگ وزیر اعظم کو یا حکومت کو بھیجنے میں کامیاب ہو بھی گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 4.25 سال کے اندر جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے، جو تباہ و بربادی پچھلے 4.25 سال کے اندر ہوئی ہے، وہ ایک دم سے اوور ٹرن تو ہوگی نہیں. یہ انفلیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہے. جو چیز ان کو 4 یا 5% کے اوپر دی تھی انفلیشن، وہ آج 18-15% کے اوپر جا چکی ہے. اور خالی وہ نہیں ہے، ہر طرف میلٹ ڈاؤن ہے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بہت دفعہ یہ والی بات کہی کہ گڈ گورننس اور بیڈ گورننس میں بنیادی فرق کمپیٹنٹ اور انکمپیٹنٹ لوگوں کا ہوتا ہے. جب آپ نے ہر شاخ کے اوپر ایک بندے کو ایسا بٹھایا ہوا ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، اور آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ جا کے تقریروں میں فورن پالیسی کے اوپر بات کرتا ہے. کل کو اگر وہ فرض کریں ہماری ایکسپورٹس بند کر دیں، ہماری آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ایکسپورٹ کا حصہ جو ادھر جاتا ہے، ہمارا GSP پلس ہے، لیکن یہ جب آپ
کسی بندے کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو. پہلے انہوں نے پی آئی اے کے اوپر پابندی لگا دی, پوری دنیا میں ہمارے پابندی لگائی, جگ اسائی ہوئی پوری دنیا میں, لیکن اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہی یعنی کہ نون لیگ کے پاس بھی کوئی ایسی تسلی بخش خبر نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے جس سے فوری طور پہ عوام کی مشکلات کا, مہنگائی کا ازالہ ہو سکے. ہمارے پاس ایک پلان ہے. ہم لوگ انشاءاللہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی, ہم نے پہلے بھی اس ملک چلیں دیکھ لیتے ہیں اس پلان پہ کتنا عمل کرتے ہیں. دعوے وعدے تو خان صاحب نے بھی بہت کیے تھے. اچھا انور صاحب, آپ کے خیال میں جس طرح سے ہم نے ابھی پچھلے ہفتے دیکھا, کاف لیگ ساری سیاسی جماعتوں چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ان کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے اور مرکزی حیثیت انہیں حاصل تھی, لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ گیم چینج ہو گئی ہے, وہ اہمیت اب جے کے ٹی گروپ کو حاصل ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کلیدی کردار جو بھی ہونے والا ہے تحریک عدم اعتماد کو لے کے, اس میں کلیدی کردار جے کے ٹی اور علیم خان گروپ کا ہوگا؟ میرے خیال میں واقعی یہ جو علیم خان صاحب اور جے کے ٹی گروپ نے اس وقت جو پل رہا ہے وہ اپنی طرف کر لیا ہے, ان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے. اور جس طرح سے قاف لیگ کبھی ہاں کبھی نہ دونوں طرف کھیل رہی تھی, میرے خیال میں ان کو نقصان ہی ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چودھری شجاعت آج مولانا فضل الرحمان سے ملے بھی ہیں, لیکن اس سے قبل بھی اپوزیشن کہتی رہی کہ ان کے پاس نمبرز ہیں. بس اس میں کوئی میں کہوں گی کہ یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے کامیاب ہو نہ ہو, اس پہ میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتی فی الحال. یہ تو ظاہر ہے مختلف جماعتیں دعوے کرتی رہتی ہیں, لاسٹ منٹ پہ پتہ چلے گا. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک اور پنجاب میں جو گیم چل رہی ہے یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت سگنیفیکنٹ ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب ڈٹے رہے ہیں, بہت تنقید ہوتی رہی ہے ان پہ کہ عثمان گلزار صاحب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے بہت سارے حلقوں کی طرف سے, لیکن عمران خان صاحب اس پہ بہت اڑے رہے ہیں. یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ جب قاف لیگ کو تو اسپیکرشپ بھی ملی ہوئی تھی, دوسری طرف ان کو ظاہر ہے وہ کافی کمفرٹیبل تھے, یہاں ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو مزید کچھ حاصل ہو سکتا ہے if they play both games. لیکن علیم خان اور جے کے ٹی گروپ نے سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے اور اس کے بھی کبھی امکانات ہیں. تو میرے خیال ہے کہ اس وقت جو سیاسی غیر یقینی, آپ یہ بھی مت بھولیں اس وقت کہ دوسری طرف بلوچستان میں بھی کچھ غیر یقینی کی صورتحال ہے. غلام کمال صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سردار ہند بھی, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وفاق کا نہیں ہے. اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب اور بلوچستان میں بھی وہاں بھی کشمکش چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کنول صاحب آپ اگر بات کرتے ہیں خان صاحب کی, وہ کہتے ہیں جی یہ سارے چور ڈاکو مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ جو بھی کر لیں اس کے لیے میری تیاری پوری ہے. ساری چیزوں پہ خان صاحب کی نظر ہے, ساری تیاری ان کی مکمل ہے, لیکن اپنے ہی پارٹی کے اندر جو ناراض ارکان ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں, وہ خان صاحب کو کیوں اب تک دکھائی نہیں دی, اور اب تو کھل کے انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ مائنس عثمان بزدار کے علاوہ بات آگے نہیں بڑھے گی. دیکھیے جی, اپنی پارٹی کے اختلافات جیسے جمہوری پارٹی ہے اور لوگ کھل کے اپنے اظہار کر لیتے ہیں ایشوز کا, وہ اوور کم ہو جائیں گے, اس کی بالکل ٹینشن نہ لیں. اگر ان کو پانی سر سے گزر رہا ہے کنول صاحب, آپ کہہ رہے ہیں اوور کم ہو جائے گا. دیکھیے جی, وزیر اعظم صاحب نے نا اس کرسی کو کبھی اپنی میراث نہیں سمجھا اور نہ انہوں نے اگلی نسلوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. ان کی اگلی نسل ہے پاکستان کی سلامتی اور بقا. تو وہ پانی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سر پہ سے گزر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ پانی دوسری طرف جا رہا ہو, تو وہ چیزیں ساری انڈر کنٹرول ہیں اور مزید بھی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. جہاں تک انہوں نے تھوڑی سی بات کرے تھے الیکشن کمیشن کی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساری رپورٹیں ان کو کیسے پہلے مل جاتی ہے. الیکشن کمیشن جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہوتی وہ ان کو پہلے سے انفارمیشن آ جاتی ہے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن نیب کی خبریں آپ کو بھی تو ملتی تھیں, آپ کے ارکان بھی آ کے کہتے تھے کہ اتنی فائلیں پڑی ہیں خواجہ آصف صاحب کی, دیگر ارکان کی. نہیں, ہمیں نہیں ملتی. ہمارے تو جو احتساب کے تھے, اگر وہ کوئی کیس بنا رہے ہوتے تھے یا بنا چکے ہوتے تھے اس پہ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے. لیکن الیکشن کمیشن آف, اور یہ ویسے بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک نیوٹرل ادارہ سپوز ٹو بی. تو خیر ایک کل بھی پٹیشن لگی ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی, جو ان کے بیٹے نے اور ان کے ایک جو ناصر صاحب ہیں ادھر, ان کے ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر نے جو لوگوں کو پیسے آفر کیے تھے 3 مارچ 2021. چلیں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کنول صاحب, میں آپ ہی سے آغاز کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کنول صاحبہ, اگر وزیر اعظم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ جے کے ٹی گروپ, علیم خان گروپ اور بزدار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب میں سے کسی ایک کو چننا ہے, کس کو چنیں گے وہ؟
आज़म बता सकते हैं, उनके बेहाफ पे मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो ये सवालात इनसे आज भी पूछे गए ना, जो टीम इकट्ठे बैठे हुए थे कि आपका अगला लाहे अमल क्या है, तो उन्होंने कहा जी बड़ा सीक्रेट है, बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास और ये हम नहीं बता सकते। बताएंगे क्या जब कुछ लाए अमल है ही नहीं और अकड़ बकड़ बम्बे दो करके उन्होंने पुगना है कि जी बंदा कौन सा लाना है। तो ये अभी आप देखते जाएं, ये तेल और तेल की धार किसी और तरफ जाके बैठेगी, ये मैं भी आपको दावा कर रही हूँ। और इन्होंने कहा जी बंदे तोड़ने वाला, तो काफ लीग पूरी तोड़ के 52 बंदे लेके आपने 2013 में अपनी हुकूमत बनाई थी। ये लोटाक्रेसी को हवा देने वाली कोई और जमात नहीं है, सबसे बड़ी जमात है वो नून लीग है। लोगों के जो रेट लगाते हैं और जो इनके क्या जोड़ तोड़ के सुल्तान है जरदारी साहब। अच्छा, तो अभी भी कोशिश की कर रहे हैं, लोगों को ऑफर भी कर रहे हैं, करते रहे, अच्छी बात है, कुछ तो पैसे निकलेंगे, रिकवर होंगे, अफनान साहब इनको मिल रहे हैं। अफनान साहब ये बताइए, आपके ख्याल में अगर चुनना पड़े आपको काफ लीग में से या फिर जेकेटी ग्रुप में से या अलीम खान ग्रुप में से वजारत आला पंजाब को देने की, तो किसका चुनाव करेंगे आप? देखिए हमने जो है वो तो मतलब इसके ऊपर कोई हतमी बात मैं टीवी पे भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मामलात आपके सामने हैं वो बड़े क्लियर हैं। और वो ये है कि पीटीआई के अंदर बहुत बड़ा एक डिवीजन पंजाब में हो चुका है, जिसके अंदर अलीम खान ग्रुप जो है वो 40 के करीब एमपीएस जो है उनके साथ हैं। मियां साहब के साथ को मुलाकात हुई जहांगीर तरीन खान साहब की, क्योंकि खबरें र्यूमर्स तो चल रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज को जो है वो जो है इस पे कोई बात नहीं करना चाहूंगा। हम जो है वो राब्ते तो होंगे, गो हेड तो मिला होगा, अगर बराह रास्त मुलाकात ना भी हुई तो बताइए। सियासी लोगों के राब्ते बिल्कुल होते हैं और मतलब कि उसमें कोई बुराई भी नहीं होती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो आप लोग कहते, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते थे जी कब आ रही है, हमने अपनी पूरी तैयारी करके जो हमने अपना काम था वो हमने जो है वो शुरू कर दी है। जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होगी और उसके समरात आपको पंजाब में नजर आने शुरू हो गए और मजीद इसके समरात आने वाले दिनों में आपको और जगहों पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत जल्द जो है इस नाअहल और करप्ट हुकूमत के घर जाने का अब टाइम आ गया है। और खाली घर नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जो लूटा हुआ माल है, जो हजारों अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है, वो आवाम के सामने हम जरूर लेके आएंगे कि कहाँ किसने कैसी कैसी दिहाड़ी लगाई है। अच्छा ठीक है, पता चले कि करप्शन के नारा लगा के ये लोग खुद क्या करते रहे। अंबर साहब, आपके ख्याल में ट्रैक रिकॉर्ड तो ज्यादा अच्छा नहीं है अपोजिशन का, लेकिन इस बार उनकी कामयाबी के चांसेस कितने हैं और जो अगला सेटअप होगा आपके ख्याल में उसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है, कितने अरसे के लिए होगा? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी तक अगर हम यकीन नहीं कर रहे थे कि अपोजिशन संजीदा इस वजह से है कि अपोजिशन का वाकई पार्लियामान में खास तौर पे कहूंगी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये नजर आ रहा है कि ये वाकई कुछ संजीदा कोशिश है। हुकूमत के रद्द अमल से भी नजर आ रहा है किस तरह से 3 हफ्ते हो चुके हैं वफाकी काबीना की मुलाकात नहीं हुई, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब खुद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद इस वक्त बातें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, MQM से भी अपनी एक और इत्तेहादी जमात से भी मुलाकात कर रहे हैं कल। इसका यही इशारा इससे मिलता है कि वाकई मामलात संजीदा हैं। मैं ये भी कहूंगी कि इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उससे भी अंदाजा होता है कि उन्होंने जो एक बयानिया बनाना था अगर वो गए, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि किसी को ये शक ना रहे कि मैं किसकी तरफ हूँ। लेकिन मैं कहूँगी कि उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने भी अपनी मंसूबाबंदी कर ली है कि अगर वो गए। अब आप कह रहे हैं कि अगर क्या कामयाबी होगी, देखिए आखिरी मिनट में फोन कॉल्स अगर आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन का दावा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है क्या न्यूट्रलिटी का ये मतलब है कि ऑपोजिशन के साथ है या फोन कॉल्स नहीं आएंगे या बिल्कुल मदाखलत नहीं कर रहे। क्योंकि हमें ये भी मालूम है, इसमें हमें टाइमिंग की बात हो रही है इस कि OIC के इजलास से कबल होना चाहिए था, बजट के इजलास से कबल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये बहुत अहम साल है नवंबर में। क्या न्यूट्रलिटी को हम इससे लिंक कर सकते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है या नाकाम होती है, इसका दारोमदार इस पे होगा? देखिए मैं तो कहूंगी न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि कहीं से कोई मुदाखलत ना। इस न्यूट्रलिटी का तो यही मतलब है, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक चलना चाहिए। जो बार बार हम सुनते में आते हैं कि फोन कॉल्स आती हैं या मदद फराहम की जाती है किसी तरफ भी, वो अंपायर की उंगली की बात होती है। सियासत को अपना रुख लेना चाहिए।
وہ ٹھیک ہے. جاتے جاتے کمل صاحب آپ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ کے اپنے لوگ آپ سے ناراض ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, خان صاحب کیوں بضد ہیں؟ کیا ان کے علاوہ کوئی اور اچھی آپشن نہیں ہے, یا واقعی انہیں کسی نے کہا ہے کہ اگر بزدار صاحب گئے تو پھر خان صاحب کی حکومت بھی جائے گی؟ دیکھیں, خان صاحب کو حکومت نہ جانے کا ڈر ہے نہ روکنے کا ڈر ہے, یہ میں آپ کو لگام بتا رہی ہوں. خان صاحب گھبراتے نہیں ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں, اس لیے بات کرتی. اور جہاں تک امبر بات کری ہے, میں ان سے ان کی بات کو ذرا آگے بڑھا دوں کہ آئین اور قانون میں جو مختلف ٹائم پہ بناتے رہے یا جو مساق جمہوریت بھی یہ بناتے رہے, لوئر کراسنگ کو ہمیشہ منع کیا گیا ہے, جس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ کو 3 مارچ 2021 سینٹ کے الیکشن میں بھی نظر آئی کہ لوگوں کو خریدا گیا, ووٹ ان سے پیسوں سے مانگا گیا, اور وہ ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن میں کیس بھی لگا ہوا ہے. باقی سارے کیسز تو جلدی جلدی بھگتا دیتے ہیں اور اس کیس کو لٹکائی رکھا ہے. جہاں تک حکومت کے جانے یا رکنے کی بات ہے تو ابھی آپ کچھ دن انتظار کر لیں. چلیں جی, انتظار کر لیتے ہیں. ناظرین, اپنے مہمانوں کی گفتگو سنی, قمر شوذب صاحبہ, افنان اللہ صاحب اور امبر شمسی صاحب, آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.